امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو پر اعتراض کیسے ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا جناب، توجہ رکھیے گا، ما قبل گفتگو سے بھی اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ کسی عورت نے کسی شوہر نے معذرت کے ساتھ اپنی بیوی کو کہا، کیا کہا؟ ہذہ ابنتی، یہ کیا ہے؟ میری بیٹی ہے، یہ کیا ہے؟ میری بیٹی ہے، اس حال میں کہ اس عورت کے لیے نسب معروف بھی ہو۔ نسب معروف سمجھ تم؟ یعنی وہ کس ماں باپ کی اولاد ہے؟ بھائی آپ اور میں، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے والدین کون ہیں؟ بھائی فلاں بن فلاں، والدہ کا نام کیا ہے؟ فلاں، نسب، ٹھیک ہے، نسب کیا ہے؟ معروف بھی ہو، یعنی اس کا باپ ہونا پتہ بھی ہو، اس کا باپ ہونا پتہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ماں قبل کے اندر ایک آقا نے اپنے غلام سے کہا، وہ غلام کہ جو عمر میں کیا تھا؟ اس سے بڑا تھا، اس سے کہا ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ حقیقت پر عمل ہو نہیں سکتا کیونکہ بیٹا غلام ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو مجاز کی طرف رجوع کیا تھا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے درست ہے، کیونکہ تراکیب نحویہ بالکل درست، مجاز کی طرف گئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ غلام ادات، یہ غلام ادات۔ یہ ما قبل کی گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ اعتراض سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ مان لیا کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظوں کے اعتبار سے، ہذا ابنی لفظوں کے اعتبار سے درست ہے، لیکن حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے مجاز پر عمل کیا، یعنی اس پر ہم نے آزادی کو لازم کر دیا۔ ہذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، شوہر اپنی بیوی کو کہے اس حال میں کہ وہ جو بیٹی ہے نا، بیٹی جس کو کہا جا رہا ہے اس کا نسب بھی معروف ہے، یعنی پتہ ہے اس کا والد کون ہے۔ بھائی ما قبل کی گفتگو کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی بیٹی سے نکاح ہو نہیں سکتا، بیٹی سے نکاح ہو نہیں سکتا، تو پھر طلاق ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کا مجازی معنی بھائی غلامی کے اندر مجازی معنی آزاد ہونا ہے اور آزاد کے اندر مجازی معنی طلاق ہو جانا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے میری بیٹی ہے تو بھی کیا ہے؟ طلاق واقع نہیں ہوتی، بھائی ہو جانی چاہیے، ہو جانی چاہیے۔ پھر تو آپ کی گفتگو کے اوپر ہی کیا ہے؟ اعتراض لازم آ گیا کہ ایک جگہ پر آپ کیا ہے؟ آزاد کر رہے ہیں اور دوسری جگہ پر آپ کیا ہے؟ آپ طلاق نہیں مان رہے، یہ کیوں؟ سمجھے بیٹا؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دوبارہ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہذا ابنی کہا، ٹھیک ہے، حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا تھا۔ امام اعظم نے کہا حقیقت کا جو ہے تراکیب نحویہ کے مطابق ہونا ضروری ہے، بس مجاز کی طرف رجوع کریں گے، یعنی اس غلام کو آزاد کر دیں گے۔ یہ ہذا ابنی کے اندر، اب ہذہ ابنتی کے اندر آئیں تو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ یہ میری بیٹی ہے تو بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حقیقی معنی مراد لے نہیں سکتے کیونکہ اس کا نسب معروف ہے، اس کا نسب معروف ہے، تو اب مجازی معنی مراد لینا چاہیے تھا۔ مجازی معنی کیا ہے؟ وہ طلاق ہونا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر شوہر اپنی بیوی کو ہذہ ابنتی بھی کہہ دے یہ میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی کیا ہے؟ طلاق واقع نہیں ہوتی، حالانکہ آپ کے قول کے مطابق تو حقیقت پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور لفظی اعتبار سے بھی درست ہے، تو مجاز کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اور وہ مجاز طلاق ہے، وہ مجاز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے جناب، اب اعتراض کا جواب سماعت فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں اگرچہ حقیقت کا لفظ درست ہے، ہذہ ابنتی، ہذہ، ٹھیک ہے، مبتدا، ابنتی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لفظی طور پر درست ہے، لفظی طور پر درست ہے، لیکن ہذہ ابنتی، یہ میری بیٹی، یہ میری بیٹی، بیٹی کا لفظ ہونا یہ ایسا ہے کہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تسلیم کر لیں
ٹھیک ہے، مان لیں، دیکھیں آپ دور کی لے کر آئیں، بھلے آپ مان لیں کہ یہ جو عورت ہے یہ بیٹی ہے، تو بتائیے کیا شریعت مطہرہ کے روح سے بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگلا جو اعتراض ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو ہم کر دیں گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی گفتگو کے وقت میں انشاءاللہ فرمایا کہ دراصل جو ابنتی ہے نا، بیٹی کا ہونا، لفظ ابنتی بیٹی کا ہونا، یہ ایسا وصف ہے کہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر غلطی سے اگر کوئی شخص اپنی ہی بیٹی سے نکاح کر لے، ایجاب و قبول کر لے، بتائیے نافذ العمل ہوگا؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ جب دیکھیں نا، طلاق کا عمل تو بعد میں ہے نا، طلاق سے پہلے نکاح کا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ابنتی کا حقیقی معنی بیٹی ہونا، مجازی معنی کیا ہے؟ وہ طلاق یافتہ ہو جانا، یہ مجازی معنی۔ اب میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دراصل جو ابنتی کا یہاں پر حقیقی معنی ہے، اس کے مطابق نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا ایک لمحے کے لیے بھی۔ جب نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق کیسے؟ بھائی طلاق کا دروازہ تو جب کھلے گا نا کہ جب کیا ہے نکاح بھی ہو سکتا ہو۔ اب جو بیٹی کا وصف ہونا ہے یہ ایسا ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نکاح ہو نہیں سکتا تو وہ طلاق کے بھی منافی ہے، وہ حکم یعنی طلاق کے بھی منافی ہے۔ اچھا، اب گفتگو جو میں نے کہا تھا کہ ایک اعتراض، ٹھیک ہے مان لیا بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے مجازی معنی مراد نہیں لیا، کیونکہ نکاح ہونے کے بعد ہی طلاق آتا ہے نا، تو جب بیٹی سے نکاح ہی نہیں کر سکتے تو پھر طلاق کیسے؟ ٹھیک ہے مان لیتے، مان لیا کہ ہذہ ابنتی بھی کہہ دیا تو بھی کیا ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ کلام لغو ہو جائے گا، یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جناب ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ بھی تو ملکیت میں نہیں آ سکتا، بیٹا بھی تو، بھائی بیٹا کیا اپنے باپ کا غلام ہو سکتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کا غلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے۔ تو پھر وہاں پر بھی غلام آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، کلام لغو ہو جانا چاہیے تھا کہ جیسے بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو بیٹا غلام نہیں ہو سکتا، جب بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو طلاق والا عمل کیونکہ نکاح کے بعد ہوتا ہے تو اس وجہ سے طلاق نہیں ہو رہی، کیونکہ بیٹی سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے، بیٹے کو غلام نہیں بنا سکتے، تسلیم کر لیں، بیٹے کو غلام نہیں بنا سکتے، تو پھر جب غلام نہیں بنا سکتے تو پھر آزاد کیسے؟ پھر آزاد کیسے؟ وہاں پر بھی آہدہ ابنی کہنا یہ کیا ہونا چاہیے؟ کلام کو لغو قرار دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کا جہاں مرضی آ رہی ہے وہاں پر آپ کلام کو لغو قرار دے رہے ہیں، آپ کی جہاں مرضی آ رہی ہے آپ وہاں پر کلام کو درست قرار دیتے ہوئے مجاز پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر سمجھایا کہ جناب دراصل جو بیٹی ہے نا، بیٹی لفظ ابنتن، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو لمحے بھر کے لیے، کس کے لیے؟ لمحے بھر کے لیے بھی آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن جو بیٹا ہے نا، بیٹا وہ ایک لمحے کے لیے ضرور ملکیت میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں رہ نہیں سکتا ملکیت میں، غلامی میں رہ نہیں سکتا، لیکن ملکیت میں آ ضرور سکتا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ اب دیکھیں نا، آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوں گے کہ ملکیت میں آ سکتا ہے لیکن رہ نہیں سکتا، یہ کیا لاجک ہے؟ جیسے دیکھیے ایک مثال کے طور پر زید باپ ہے، بکر کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے، بکر کیا ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بچپن میں دونوں کو آپس میں جدائیگی ہو گئی، دونوں کی آپس میں جدائیگی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ یہی بکر کیا ہے؟ غلام بن گیا، یہی بکر کیا بن گیا؟ او بھائی بات کو سمجھیے، جو میں آپ کو ایک پوری صورت کریٹ کر عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک لمحے کے لیے میں آپ کو ملکیت ثابت کر دکھاؤں گا، لیکن آپ کو چھوٹ ہے کہ کوئی ایک ایسی مثال دکھا دیں جس میں بیٹی سے ایک لمحے کے لیے نکاح نافذ ہو جائے، کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی، لیکن بیٹے کو ملکیت میں لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ رہ نہیں سکتا ملکیت میں رہ نہیں سکتا، غلامی میں وہ رہ نہیں سکتا۔
وہ دیکھیے مثال کے طور پر بچپن میں جدائیگی ہو گئی، ٹھیک ہے، زید اور بکر کی، زید باپ ہے، بکر بیٹا ہے، اب جدائیگی ہو گئی، جدائیگی ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو بکر ہے یہ غلام بن گیا، لیکن باپ کو نہیں پتہ تھا، بس یہی تھا کہ بس بیٹا کہیں چلا گیا ہے، اب شاید ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہی بکر کیا ہے بازار میں بکنے کے لیے آیا، اس زید نے اس کو خرید لیا، اس زید نے کیا کر لیا، اس کو خرید لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو میری ہی اولاد ہے، یہ تو میری ہی اولاد ہے۔ تو جس وقت اس کو نہیں پتا تھا، جس وقت اس کو نہیں پتا تھا، اس وقت کیا ہے وہ اس کی ملکیت میں آیا، اور جیسے ہی پتہ چلا تو فوراً حدیث مبارکہ کی روح سے کہ ہر وہ جو تمہاری ملکیت میں ہے اور وہ تمہارا خون ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، بغیر آزاد کیے، مالک کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ تو آزاد ہو جا، نہیں، بلکہ جیسے ہی آیا ملکیت میں تو آ گیا، ایک لمحے کے لیے آیا، ایک لمحے کے لیے آیا، اور جیسے ہی آیا وہ فوراً آزاد ہو جائے گا، وہ فوراً کیا ہو جائے گا، اچھا چلے مان لیں کہ ٹھیک ہے پتہ بھی ہو کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ غلام ہے، ابھی وہ کیا ہے، غلام ہے، تو اب وہ اس کو خریدنا چاہ رہا ہے تاکہ میں اس کو اس کی غلامی سے کیا کروں، آزاد کروں۔ تو جیسے ہی خریدے گا ایک لمحے کے لیے کیا ہے اس زید کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور وہ غلام کیا ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس کا بیٹا بن کر اس کے پاس آ جائے گا، وہ اس کا بیٹا بن کر اس کے پاس آ جائے گا۔ تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ابن کے اندر ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے، سیکنڈوں کے لیے ملکیت تو پائی جا رہی ہے نا، لیکن ابنتن کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، بولے صرف ایک لمحے کے لیے نکاح میں آ جائے، بولا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، منافیات ہے، شریعت کی روح سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تم پر تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، نص قطعی سے ثابت ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چاہے پتہ ہو یا نہ ہو کہ یہ میری بیٹی ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے، نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا اگر وہ کیا ہے اس کا رشتہ بیٹی اور باپ والا نکلا تو۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملکیت ایک لمحے کے لیے آ سکتی ہے، لیکن کیا ہے نکاح میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آ سکتا، اس وجہ سے وہاں پر ابن کہا تو مجازی معنی کیا ہے وہ ایک بنتا تھا، اس وجہ سے مجازی معنی لے لیا، لیکن ابنتی کے اندر کیا ہے مجازی معنی بن ہی نہیں رہا تھا، تو ہم نے یہ کلام کیا کر دیا، لغو قرار دے دیا۔ تو جو اعتراض کیا تھا کہ آپ اپنے قاعدے سے کیا ہے روگردانی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے بالکل غلط ثابت ہو گیا۔ آئیے اس کو عبارت میں دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يلزم على هذا، اور اس گفتگو پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا، لا يلزم کے اوپر لکھا ہوا الایراد، اعتراض لازم وارد نہیں ہوتا۔ کیا اعتراض، اذا قال الزوج لامرأته، جب کہا شوہر نے اپنی بیوی کے لیے هذه ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ، اس حال میں کہ اس عورت کے لیے نسب کیا ہو، معروف ہو، من غیرہ، اس شوہر کے علاوہ سے، حیث لا تحرم علیہ، فرماتے اس حیثیت سے کہ وہ شوہر پر حرام نہیں ہوگی، ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق، اور اس گفتگو کو یعنی هذه ابنتی کو نہیں بنایا جاوے گا مجاز عن الطلاق، طلاق سے، سواء كانت المرأة صغرى سنا منه او كبرى، برابر ہے کہ یہ عورت کیا ہے چھوٹی ہو اس سے، شوہر سے، منہ کی وہ ضمیر جائے گی شوہر کی طرف، اس شوہر سے عمر میں چاہے چھوٹی ہو، او کبرا یا کیا ہو بڑی ہو، ٹھیک ہے، لأن هذا اللفظ، کیونکہ یہ لفظ هذا ابنی یا هذه ابنتی، لو صح معناه، اگرچہ صحیح ہے اس کا معنی، هذه ابنتی، اگرچہ یہ کیا ہے صحیح ہے اس کا معنی، لکان منافیا للنکاح، لیکن یہ لفظ کیا ہے
منافی ہے، روکنے والا ہے نکاح کے لیے، فیکون منافیا لحکمہ، جب نکاح کے لیے کیا ہے یہ رکاوٹ ہے تو اس کے حکم کے لیے، اور اس کا حکم کیا ہے، وہو الطلاق، وہ کیا ہے طلاق ہے، اس کے بھی منافی ہوگا۔ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، کوئی مجاز مراد نہیں لے، ولا استعارۃ، کوئی مجاز مراد نہیں ہوگا، مع وجود التنافی، منافیات کے پائے جانے کے ساتھ، یعنی مجاز مراد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مجاز کیا ہے، طلاق۔ اچھا، بخلاف قولہ، برخلاف ماتن کے قول، ھذا ابنی، بھائی اس میں بھی آپ نے نہیں مجاز مراد لینا تھا، پھر اعتراض یہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا بخلاف قولہ ھذا ابنی، برخلاف ھذا ابنی کے قول کے، فإن البنوۃ لا تنافی ثبوت الملک، فرماتے ہیں کہ بے شک بیٹا ہونا یہ ملک کے ثابت ثبوت میں کیا ہے، یہ منافی نہیں ہے، بل یثبت الملک لہ، بلکہ ملکیت ثابت ہوتی ہے اس کے لیے، ثم یعتق علیہ، پھر آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر کیا کر دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے، یعتق علیہ بھی ہو سکتا ہے، یعتق علیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر یعتق علیہ پڑھیں گے تو پھر آزاد ہو جائے گا اس پر، خود بخود آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعتق علیہ پڑھیں گے تو پھر آزاد کر دیا جائے گا اس پر، یعنی شریعت کی طرف سے اس کو کیا ہے، آزاد کر دیا جائے گا، سمجھ تم، اعتراض لازم نہیں آئے گا، جو کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف اعتراض آیا تھا، کس گفتگو پر، کہ حقیقت مجاز کا خلیفہ ہے، تو ایک میں آپ نے عمل کیا ھذا ابنی والے کے اندر مجاز پر، اور ھذہ ابنتی والے کے اندر عمل نہیں کر رہے، کیوں عمل نہیں کر رہے، اس کی تمام وجوہات آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔